जाने जहां पेश कर रहा है मुसफ नॉवल की किस्त नंबर 32। अगले सीन में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। सारे घर में दबा दबा सा शादी का शोर उठ चुका था। गो कि अभी सिर्फ निकाह था, मगर मेहताब ताई भरपूर तैयारियां कर रही थी। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि फवाद जल्द ही वापस घर आ रहा था। इस खबर से महमल पे तो कोई असर ना हुआ था, अलबत्ता ताई अम्मा अपनी अंदरूनी खुशी छुपाए सब कुछ महमल पे डाल गई थी। सोच रहे हैं थोड़ा सा गहमा गहमी वाला फंक्शन रख लें ताकि महमल का दिल बहल जाए, वरना सच पूछो तो मुसर्रत के जाने के बाद से बहुत बुझ सी गई है बच्ची मेरी। अब तो हमारा दिल नहीं चाहता कि शोर हंगामा हो, मगर बस महमल अच्छा महसूस करे, बस इसलिए कर रहे हैं। वो किसी न किसी को हर वक्त फोन पे वजाहतें दे रही होती थी। महमल चुपचाप किचन में काम निपटाती रहती, जैसे वो खामोश मातम कर रही थी। नमाजें, तस्बीहात, दुआएं वो सब कर रही थी। हाँ, बस मस्जिद वो अब नहीं जा रही थी। मस्जिद जाकर उसे सुकून मिलता था और फिलहाल वो सुकून नहीं चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ मातम चाहती थी। मुसर्रत का या शायद अपना वो नहीं जानती थी। फोन की घंटी बजी तो वो जो रुमाल से मेज साफ कर रही थी आहिस्ता से रुमाल छोड़कर उठी। स्टैंड पे रखा फोन मुसलसल बजे जा रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती करीब आई और रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महमल। नस्वानी आवाज रिसीवर में गूंजी। वो लम्हे भर में पहचान गई थी। फरिश्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। हमायूं ने मुझे बताया है कि तुम। फरिश्ते कदरे परेशानी से कह ही रही थी कि उसने तेजी से बात काट दी। हमायूं हर बात आपको क्यों जाकर बता देते हैं? उनसे कहीं ऐसा मत किया करें। मगर महमल, तुम इस तरह कैसे? आप लोग मुझे क्यों अहमक समझते हैं? क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हैं? मेरी माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी के फैसले खुद करने दें। ठीक है महमल, अब मैं तुम्हें क्या कहूं? जो करना चाहती हो कर लो, पर सोच समझ के करना। अच्छा, अब ये तुम हमायूं से बात करो। अरे नहीं। वो रोकती रह गई, मगर फरिश्ते ने फोन उसे पकड़ा दिया। अगर तुमने फैसला कर ही लिया और तुम्हारे वो फेरी टेल ससुराल वाले इजाजत दें, तो क्या मैं और फरिश्ते तुम्हारी शादी के फंक्शन में आ सकते हैं? हमायूं ऐसे नहीं कहते। पीछे से फरिश्ते की तनबीही आवाज उभरी। क्यों महमल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। वो तंजिया बोला था। हाँ श्योर, क्यों नहीं। जुम्मे को रात 8 बजे फंक्शन है, जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज। उसने खट से फोन रख दिया। गुस्सा इतना उबल रहा था कि फरिश्ते से भी बात करने को जी नहीं चाहा था उसका। फोन की घंटी फिर से बजने लगी, मगर वो सर झटक कर मेज की तरफ बढ़ गई, जहां झाड़ पहुंचकर रुमाल उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद आता है अगला सीन, जहां पे वो दुल्हन बने तैयार बैठी होती है। ब्यूटिशियन ने कामदार दुपट्टा उसके सर पे रखा और फिर उसे एक हाथ से पकड़े वो झुककर ड्रेसिंग टेबल से पिन्ने उठाने लगी। महमल बुत बनी स्टूल पे बैठी सामने आईने में खुद को देख रही थी। ब्यूटिशियन उसके पीछे खड़ी उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। वो कामदार शलवार कमीज गहरे सुर्ख रंग की थी, जिसपे सिल्वर सलमा सितारे का काम था। साथ में नाजुक सा व्हाइट गोल्ड और रूबी का नेकलेस था और एक खूबसूरत कीमती सा टिक्का जिसमें बड़ा सा सुर्ख रूबी जुड़ा था। उसके माथे पे सजा था। जाने ताई ने कब से ये सब कुछ बनवाया था। वो चुपचाप हर चीज पहनती जा रही थी। घर में होने वाले हंगामों से तो कहीं भी नहीं लगता था कि मुसर्रत को मरे अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे, मगर वो शिकवा किससे करती? मुसर्रत की जिंदगी में भी उनकी इतनी अहमियत कहां थी कि मरने के बाद कोई उन्हें याद रखता। और सुना था आज तो फवाद भी आ गया था, फिर किसका मातम? वो अपने कमरे के बजाय ताई के कमरे में थी ताकि वो ठीक से तैयार हो जाए। उसे तैयार करने के लिए ताई ने 2 माहिर ब्यूटिशियन लड़कियां बुलवाई थी जो काफी देर से उस पे लगी थी। दफतन बाहर लाउंज से चंद आवाजें गूंजी। वो जरा सी चौंकी। क्या फवाद आ गया था? लेकिन ये आवाज तो। और उसने फिर ब्यूटिशियन से कहा, सुनो ये दरवाजा थोड़ा सा खोल दो। बेचैनी से उसने ब्यूटिशियन से कहा तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी और लाउंज में खुलने वाला दरवाजा आधा खोल दिया।
سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تائی مہتاب غصے سے کسی سے کہہ رہی تھی، تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی، فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا۔ وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی، اد کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ ہالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی، فرشتے آئے یا فواد اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے، تو نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلاؤں۔ تو پھر آپ گارڈ کو بلوا لیں، کیونکہ میں تو ایسے جانے نہیں والی، سوری۔ تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق؟ مسز کریم، میں موبائل پہ بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں نا، مجھے ڈسٹرب مت کریں اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھی بیٹھی موبائل پہ چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھیں، بلکہ وہ اپنے ازلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پہ موبائل پر مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا، وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے، وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ اصلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے تھے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پر اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے تھے، لڑکیاں ایک طرف کھڑی لا علم سی اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی۔ اسد چچا، غفران چچا، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی وہیں آ گئی تھی۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے اتر آیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبایا والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھے۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا نہیں تم نے؟ آپ یہ بات محمل کو بلوا کر پوچھ لینا کریم چچا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آئی ہو۔ تم فوراً نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح سے جھڑکا کہ حسن خائف سا ہو گیا، اور آخر کار محمل میں ہمت آ گئی۔ ہٹو۔ بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر کو لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں نا؟ لاؤنج کے سرے پہ وہ رک کر بولی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ فرشتے ذرا سی مسکرائی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشانی سے آگے بڑھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب بونچکی رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں میں انہیں جانتی ہوں۔ اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی؟ ان کے اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ۔ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی اور وہ فواد تھا، حشاش بشاش، چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آن کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟
فرشتے نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا. یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے جس کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا. ایک جتاتی نظر فواد پہ ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا. آپ اندر آ جائیں فرشتے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور فوراً تائی نے میدان میں چھلانگ ماری. ہرگز نہیں، محمل یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے. وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اس لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں. اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درشتی سے بات کرتے آج پہلی بار دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی. یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو. میں بیچ میں بولوں گی، محمل کے لیے میں ضرور بولوں گی. وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا. محمل مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے نا؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا فرشتے، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور میں اس پہ خوش ہوں. فرشتے ایک دم سی چپ رہ گئی. اس کے شانوں میں اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. سن لیا تم نے؟ اب جاؤ. آغا جان نے استہزائیہ سر جھٹکا دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی. محمل تم اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی. جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی. پھر کون؟ وہ چونکی، کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا.